اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے فرمان یا خطبے کے کلمات پڑھے تھے، ہم جس جگہ پر پہنچے وہ یہ جگہ تھی کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُم فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ تعارف کرایا کہ ماہ مبارک رمضان ہے کیا۔ ہر وہ چیز جس کی جتنی قدر و منزلت اور عزت اور عظمت وہ انسان کے سامنے اجاگر ہو جائے، اس قدر انسان اس کے بارے میں اچھا اور بہترین استقبال کرتا ہے یا اس سے اسی طرح کا بہترین سلوک کرتا ہے۔ یہ انسانی طبع میں بات شامل ہے، وہ جس کو عظمت دے گا اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ اس سے کوئی انسان اس دائرے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمت اور جتنی قدر و منزلت و عظمت انسان کی نگاہوں میں ہوگی، اتنا انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بشریت میں انبیاء اور ائمہ علیہم السلام سے زیادہ کوئی عاجز تر نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کسی میں اتنی عاجزی، انکساری، خشوع اور خشیت نہیں پائی جاتی۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان اس کی معرفت کرائی کہ یہ مہینہ کس عظمت کا حامل مہینہ ہے۔ البتہ ایک ایسا انسان کہ جو مادیت کی دنیا میں گم ہے اور اس نے مادیت کو ہی اپنا ہدف اور مقصد اوڑھنا بچھوڑنا قرار دیا ہے، اس کے لیے یہ معنوی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسے آپ جو مرضی سناتے رہیں فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قرآن کی آیات بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم، جاءت کل آیت، ہر آیت لے آئے لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ یہ والے جو افراد ہیں اس سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو ماہ مبارک رمضان کی کوئی قیمت اور اہمیت اجاگر نہیں ہوگی۔ لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے معارف پہنچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تأسی کریں، اسوہ انہیں بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو خلق کیا ہے اس کو بنیاد بنا کے استعمال کر کے آخرت کو آباد کریں، اور یہی اصل فلسفہ زندگی بھی ہے کہ اس دنیا کے وسائل کو اس لیے انسان استعمال اور اختیار کرے تاکہ آخرت کو پا سکے۔ ایک مرتبہ دنیا اس لیے حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ دنیا حاصل کی جا سکے، ایک مرتبہ اس لیے دنیا حاصل کرتا ہے تاکہ آخرت کو حاصل کر سکے۔ یہ فکر درست فکر ہے، اور قرآن کریم نے بار بار یہ مقایسہ کیا ہے، دنیا اور آخرت، حیات دنیا اور حیات اخروی۔ یا سورہ اعلیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ حیات دنیا کے لیے حیات دنیا آخرت کو قربان کر کے حیات دنیا حاصل کر لیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی تر رہنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں کیا فرمایا کہ انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، رحمت، مغفرت اور برکت کے ساتھ۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ ہم نے کل اس کا جائزہ لیا قرآن کریم کی فقط آیات کے تناظر میں، کیونکہ موضوع بہت طویل ہے، لیل و نہار، صبح و سحر، اور اسی طرح سے ایام و سنہ یعنی سال اور دن۔ تو اللہ نے جتنے بھی مہینے خلق کیے ہیں، یوم السماوات، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، ان عدت شہور عند اللہ 12، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، صحیح ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب خلق کیا تب ہی یہ مہینے اللہ نے قرار دیے تھے۔ ان میں سب سے افضل مہینہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان۔ پھر فرمایا وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، کہ پورے کے پورے سال کے آپ ایام گنیں تو سب سے افضل ترین کون سے ایام ہیں؟ وہ ماہ مبارک رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کے ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہیں۔ ملائکہ میں جمع ہے، تنزل الملائکۃ والروح، روح میں مفرد ہے، دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہی نہیں ہے ملائکہ اور روح، دو نازل ہوتے ہیں ہر امر لے کے۔
اس کے بعد آگے دیکھیں وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راتوں کو سکون کے لیے بنایا، اور اسی سکون میں کہا کہ قم، کھڑے ہو جو نماز کے لیے، اور قم اللیل الا قلیلا، رات کا وقت نکالو الا قلیلا، سو بھی اور نماز کے لیے بھی حاضر ہو جاؤ۔ اور حاضر ہو کے کس چیز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا؟ وَاسْجُدْ لَهُ، اور اس کے لیے تم سجدہ کرو۔ اور اسحار کا وقت آ جائے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یا مستغفرین بالاسحار، کہ قرآن کریم کی آیات میں واضح وارد ہوا ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ جو لحظے ماہ مبارک کے گزرتے ہیں، اب ہماری چونکہ جو چشم ہے، آنکھ ہے، وہ مادے کی ہی عادی ہے، اور باطنی آنکھ بند ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ برکات نہیں نظر آتی۔ مثلا فرشتوں کے وجود کے ہم سب قائل ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی قائل تھے فرشتے ہوتے ہیں، وَإِلَّا وہ یہ مطالبہ نہ کرتے کہ نبی فرشتے کی صورت میں آتے ہمارے لیے، فرشتے کے وہ بھی قائل تھے۔ پھر ہم ایک اور بھی ہیں، کرامن کاتبین ہیں، کتنے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں، جمع کا صیغہ ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ کرامن کاتبین ہیں، کاتبین فرشتے ہیں، لیکن فرشتہ کبھی دکھائی دیا ہمیں؟ بس اس کا مطلب یہ باطنی آنکھ ہماری روشن نہیں ہے، وَإِلَّا یہ افضل ترین گھڑیاں ہیں۔ اگر ایک بندے کی باطنی آنکھ روشن ہو جائے تو ماہ مبارک رمضان کے لحظات اور اس کے مقابل جتنے بھی لحظات ہیں، اس میں زمین آسمان کو اسے فرق نظر آنا شروع ہو جائے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی جو گھڑیاں ہیں وہ افضل ترین گھڑیاں ہیں۔ یہ باطنی پہلو چونکہ انشاءاللہ ابھی نیچے کلمات آ رہے ہیں، بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، تو وہاں پہ قلوب طاہرہ کا ایک چھوٹا تعارف کرایا جائے گا، اور اس واقعے کی طرف دوبارہ یہ اشارہ کیا جائے گا کہ صحیح سند روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے واپس جانے کے لیے، تو ادھر ایک شخص دیکھا، نحیف کمزور جوان بیٹھا ہوا ہے، چہرہ اس کا زرد ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور آنکھیں نیند سے بھری ہوئی لال سرخ آنکھیں ہوئی ہوئی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا اپنی حالت تم نے بنائی ہوئی ہے؟ کیف اصبحت، کہ کس حالت میں تم آج صبح آ گئے ہو؟ یعنی کیوں اس طرح سے کمزور نحیف مثل بیمار مریض ایک شخص لگ رہے ہو؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، اور زرد چہرہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حالت یقین میں ہوں۔ تو رسول نے فرمایا ہر شخص کے آثار ہوتے ہیں، ہر شے کے آثار ہوتے ہیں، تمہارے یقین کے آثار کیا ہیں؟ تو پھر اس نے یقین کے آثار بتائے، اور کہا کہ میں گویا کہ جنت میں نعمات کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اہل جنت کے ساتھ وہاں موجود ہوں، اور جہنم کے عذاب کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کی چیخ و پکار میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ انہوں نے میری راتوں کو برباد کر دیا ہے، اور دنوں کو میرے بھوک اور پیاس میں روزوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ پھر اس نے علامات بتائیں، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ اپنی اس حالت کی حفاظت کرو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کے اوپر حقائق کو جاری کیا ہے، یعنی معنی اس طرح کے وارد ہوئے ہیں، اور رسول نے خود تاکیدی طور پہ کہا اس حالت کی حفاظت کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں، یعنی اسے زندگی جو ہے وہ نہیں چاہیے اس دنیا کی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جسے یہ دنیا نظر آئے جنت کی مانند سمجھنے کے اندر کفر ہے۔ یہ تو روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، اور یہ بھی معتبر روایات میں سے ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کو قید خانہ ہی نظر آئے گا۔ آج پھر صبح اٹھو نماز پڑھوں، پھر ظہر عصر کا وقت ہو گیا، پھر مغرب عشاء، پھر روزے آ گئے، ہمسائے کا بھی خیال رکھو، بڑوں کا احترام کرو، فلاں فلاں امر انجام دو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے احکام ہی اس کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ایسے بنائے ہیں کہ اس کے جسم کے اوپر تکلیف طاری رہے گی، اور نفس کے اندر سکون برپا رہے گا۔ اگر جسم کو تکلیف نہ ہو اور راحت میں رہ جائے تو نفس کے اندر پھر اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ حقائق ہیں کہ جو جاری کیے جاتے ہیں، تب یہ باتیں ہمیں صحیح طرح سمجھ آئیں گی۔ ایامہ افضل الایام وساعاتہ افضل الساعات،
کہ اس کے لحظات اور اس کی گھڑیاں افضل ترین گھڑیاں ہیں۔ ہم اگلے حصے میں اب خطبے کے ہم منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اب نوع فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ پہلے تو بیان کیا کہ مہینے بھی افضل، دن بھی افضل، اس کے لحظات بھی افضل، راتیں بھی اس کی افضل۔ اب وہ فضیلت کا معیار بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ عام دنوں میں انسان سوتا ہے تو اس کی نیند ہی شمار ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی سانس لیتا ہے تو ٹھیک ہے، سانس لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمات اس پہ جاری ہیں۔ لیکن جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے اب سانسوں کی کیفیت جدا ہو گئی، اب نیندوں کے حساب کتاب جدا اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ لہٰذا آگے فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ دُعِیتُم فِیہ إِلَى ضِیَافَةِ اللہ، تمہیں بلایا گیا ہے، دعوت نہیں نا، دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ زبان حال، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دعوت نامہ بھیج دیا کہ آ جاؤ، دسترخوان کھل چکا ہے، اور مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پوری مملکت اور گھرانے کو آمادہ کر دیا ہے، اس پورے کے پورے گھر کو آمادہ کیا جو اللہ نے یہ مملکت بنائی ہے آسمان و زمین کے عنوان سے۔ اب اس دسترخوان کو جب اللہ نے بچھایا تو اس کا عنوان کیا رکھا؟ ضیافت اللہ، یا بعض احادیث میں آیا ہے مأدبۃ اللہ، مأدبہ بھی لفظ آیا ہے۔ مأدبہ کہتے ہیں کسی کو کھانے کے لیے دعوت دے کے بلانا۔ ضیافت بھی اسی سے ہے کہ ضیف کلمہ عربوں میں رائج تھا کہ وہ کیونکہ ان میں ضیافت کا اہتمام زیادہ ہوا کرتا تھا عرب معاشرے کی خوبیوں میں سے۔ زمانے جاہلیت میں جہاں نقائص ہیں وہاں چند خوبیاں بھی تھیں، ان خوبیوں میں سے ایک یہ تھا کہ رات کے وقت ہی وہ ایک چھوٹے سے چراغ کو جلا کے یا لکڑی کے ایک جمگٹے کو جلا کے رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی مسافر بھٹکا ہوا ہو یا کوئی مسافر گزر رہا ہو تو وہ دیکھ لے کہ یہاں پہ آبادی ہے یا میرا گھر ہے، وہ یہاں پہ آئے، رات ٹھہرے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ تو اس طرح سے ضیافت کا ایک اہتمام ہوا کرتا تھا، اور یہ کلمہ آہستہ آہستہ یہ رائج عرب زبان میں ہو گیا۔ بہرحال اب اس کی ہم دقتوں میں نہیں جاتے کہ اس کے اصلی معنی کیا تھے، اس کے استعمالات کیا تھے، کہ اگرچہ اس کا حق بنتا ہے کہ ہر لفظ کو اس طرح سے کھولا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کلمات کا استعمال معارف کو بیان کرنے کے لیے کس طور پہ یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہم آسان طور پہ سمجھیں کہ مأدبۃ اللہ و ضیافت اللہ، یہ دو کلمات وارد ہوئے ہیں۔ مأدبہ کہتے ہیں کسی کو دعوت دے کے عزت احترام کے ساتھ اپنے دسترخوان پہ کھانے کے لیے بلانا اور اس کا پیٹ بھر کے اسے کھانا کھلانا۔ ضیافت بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ بہترین مہمان نوازی کرنا۔ لہذا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے مہمان نوازی انسان کی ہے، اس کو رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہمان نوازی کا کیا انداز ہے کہ عام دنوں میں انسان جو چیزیں کھا پی سکتا ہے وہ آج کے اس مہینے میں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کی مہمان نوازی سے ہٹ کے مہمان نوازی کے طریقے ہیں۔ عام مہمان نوازی کے طریقے کیا ہوتے ہیں کہ جو انسان کی دسترس اور قدرت میں ہوتا ہے اور جو اس کو سب سے محبوب ہوتا ہے اور اس کے نفع میں بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہترین طور پہ رکھ دیتا ہے یا نہیں؟ یہی مہمان نوازی کے طریقہ کار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہمان نوازی کا طریقہ کار دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال بھی قرار دی تھیں وہ ایک وقت کے طویل وقت کے لیے، ہر روز طویل وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ دیگر احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ اسے کسی اور مقام پہ پڑھیں گے، کہ ان روایات کا نچوڑ یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش نظر انسان کی اصل سعادت ایمان ہے، انسان کی اصل سعادت اس کا معنوی ارتقاء ہے۔ اگر معنوی ارتقاء و ایمان جنم نہ لے تو یہ حیوانیت کی منزل پہ گر جائے گا۔ لہٰذا اس مہمان نوازی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقصود انسان کی خلقت کے اہداف کو پورا کرنا ہے، اور یہ خلقت کے اہداف اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک شہوات کا جو دروازہ ہے وہ بند نہ ہو یا اسے منظم نہ کیا جائے۔ جب تک شہوات باقی ہیں انسان کے اندر کمال نہیں حاصل ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ، لیکن وہ سب کچھ کب ملے گا؟ کہ جب یہ شہوات کے دروازے بند ہوں گے۔ اگر یہ شہوات کو کنٹرول نہ کیا جائے اور شہوات کے دروازوں کو بند نہ کیا جائے
وہ معارف اور وہ مقامات عالیہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے قرار دیے ہیں وہ انسان کے لیے نصیب میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہید باندھی یہاں پہ کہ ان مقامات تک رسائی حاصل کرو۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا مہمان نوازی کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا اگر مہمان آ رہا ہے تو اس کے جہاز کے ساتھ ہی وہ لال کلر کا ریڈ کلر کا قالین بچھایا جاتا ہے، بندوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی اہمیت اور عظمت کا حامل مہمان آ رہا ہو تو اسے توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے۔ اس سے بھی اوپر ہو تو وہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے تمہید مہمان نوازی کی، تاکہ جو ہمارے پاس ہے وہ تم لے سکو یا ہم تم سے لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہمان نوازی کا جو ضابطہ بنایا ہے وہ یہ مقدمہ بنایا ماہ مبارک رمضان کے روزے، یہ وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے استقبال انسان کا کیا ہے اور اس کے لیے اپنے دریچے اور راہیں اپنی کھول کے رکھ دی ہیں۔ اب جب انسان اس مقدمے کو حاصل کرتا ہے یا ان جگہوں سے گزرتا ہے اور ایک عزت اور احترام کا احساس کرتا ہے، یہاں پہ ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہیں۔ جیسے بعض روایات میں آیا کہ لیلۃ القدر کو درک کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہاں پہ کلمہ درک کا لفظ آیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ نہیں کہا کہ ما عرف لیلۃ القدر، ما ادراک لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر قابل درک چیز ہے، درک کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تب مقامات عالیہ انسان کے بڑھتے ہیں جب ادراک کرے۔ جیسے یہاں پہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، تمہیں دعوت دے کے پکارا گیا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آ جاتا ہے اور پھر کھانا سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اس میں انسان کو کہ احساس عزت محسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے انسان کھا بھی لے، لیکن ایک مرتبہ باقاعدہ انویٹیشن بھجوایا جاتا ہے، دعوت نامہ بھجوایا جاتا ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے مدعو ہیں اور اگر آپ نے قبول کیا تو ہمیں آپ نے عزت دی یا ہمارا احترام بجا لائے۔ ایک دفعہ دعوت نامہ دیا جاتا ہے، دعوت نامہ اسے دیا جاتا ہے جس کا زیادہ احترام مد نظر انسان کے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بلایا ہے، دعوت دے کے بلایا ہے۔ دعیتم، تم بلائے گئے ہو، فی ہے اس مہینے میں الی ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت کے لیے تم ادھر بلائے گئے ہو۔ ہم اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ضیافت ہے تو قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں یہ کس نوع کی ضیافت ہے؟ طرح طرح کے مثلا کھانے ہوتے ہیں مہمان نوازی میں، دسترخوان میں، اس کی نوعیت کیسی ہے؟ یہ کس نوعیت کا، کس کیفیت کا دسترخوان ہے؟ یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو دسترخوان میں مختلف طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سجائی ہیں جو اس مہینے میں انسان حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ انسان کے حساب کتاب سے باہر ہے۔ مثلا ضیافت اللہ اس مہینے کو قرار دیا، اور مأدبۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قرار دیا۔ میں آپ کے سامنے چند روایات فقط پڑھ دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ضیافت الہی یہاں پہ تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک استفادہ نہ کیا جائے قرآن کریم سے۔ مثلا کسی نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے دسترخوان بچھایا ہو اور وہ کہ اچھا اگر آپ نے بالفرض کوئی ڈش کا نام لے لیں، بریانی نہیں کھائی تو پھر تو کوئی کھانا ہی نہیں کھایا آپ نے، یا آپ نے پتہ نہیں فلاں ڈش نہیں کھائی تو گویا تو آپ نے کوئی کھانا ہی نہیں کھایا۔ اس پورے کے پورے ماہ مبارک رمضان، اس کی رونق، اس کی زینت، اس کا نکھار وہ قرآن کریم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی زیبائی قرآن کریم ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کو پوری ضیافت اللہ کے مد مقابل رکھ دیا گیا، اس قدر اس کی قیمت ہے۔ ویسے تو دسترخوان میں بہت کچھ ہے، بہت ہی کچھ، لیکن جو قرآن اللہ نے رکھا ہے اس کا مد مقابل اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 صفحہ 259 کہ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں بھی روایت وارد ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن اللہ کا ایک دسترخوان یا مأدبہ ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انواع و اقسام کے انسان کے لیے نعمات بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
کہ تم لوگ سیکھو کہ کس طرح سے اس کے سامنے آداب سے پیش ہو کے اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ ادب اور مأدبہ ان دونوں کے حروف اصلی ایک ہی ہیں، اس لیے آداب کے ذیل میں بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ ادب کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی کو دعوت اور کھانے کے لیے بلانا۔ یہاں پہ قرآن کریم کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کے لیے بہار ہے۔ وَرَبِيعُ مثلا اس ماہ کی ربیع کیا؟ ربیع القرآن، وہ کیا؟ رمضان المبارک کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی بہار ہے۔ اور قرآن خود کیا ہے؟ وہ ربیع القلوب، انسانوں کے دلوں کی بہار کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ القرآن ربیع القلوب۔ اور رمضان کیا ہے؟ وہ بہار ہے قرآن کے لیے، اور قرآن کس کے لیے بہار ہے؟ وہ انسانوں کی قلوب کے لیے بہار ہے۔ دل میں جتنا قرآن سماتا چلا جائے اتنی خزاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موسم خزاں انسانی وجود پہ چھایا ہوتا ہے اور اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ ذکر کی بات آئے تو جس طرح پتے نہیں جھڑتے اور سوکھ جاتے ہیں، تو عبادت اور ذکر اور دعا کا مسئلہ ہے تو بعض اوقات انسانوں کے چہرے بھی اس طرح سکڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کوئی زہر کا پیالہ پینے کو کہہ دیا ہو۔ نماز کے لیے اٹھایا جائے تو ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں اب کون سا کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بوجھ ہی پڑ گیا۔ انہا لکبیرۃ الا الخاشعین، نماز تو سب کو بھاری لگتی ہے سوائے ان خاشعین کے لیے۔ لہٰذا یہاں پہ فرمایا فتعلموا مأدبتہ، کہ اس کو تم استفادہ کرنے، ادب احترام سے قرآن کو لے کے اس کو سیکھنے کا اہتمام کرو۔ آداب قرآن خود موضوع ہے، آداب ظاہری بھی ہیں اس کے قرآن کے اور آداب معنوی بھی ہیں، دونوں کے اپنے اثرات ہیں۔ بلا شک و شبہ آداب معنوی بلندتر اس کے آداب ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مستطعتم، حسب استطاعت، کیونکہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا اس کے معارف تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، حسب استطاعت ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن جس نے اپنے اندر کوشش کی، کاوش کی، وہی پہنچ سکے گا۔ بالفاظ دیگر، 1-2 دن کے بعد ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس کا استقبال کا طریقہ کار یہ ہے، ہم نے اپنے ہر چیز کے لیے وقت نکالا ہوگا۔ مثلا کسی نے نحو پڑھنی ہے، صرف ہے، منطق ہے، اصول ہے، اس نے سوچا ہوگا اس طرح پڑھیں گے، اس ٹائم رکھ لیں گے، کھانا اس ٹائم بنے گا، افطاری ہے، سحری ہے، کوئی دوستوں کو بھی بلا کے افطاریاں کرا دیں گے، خود ایک برنامہ سوچتا ہے۔ کیا انسان نے یہ سوچا کہ میں قرآن اتنا پڑھ لوں گا، اس طرح پڑھوں گا، اس ٹائم غور و فکر کروں گا، یہ وقت ذکر کے لیے ہے، یہ وقت نماز کے لیے ہے، یہ وقت درس کے لیے ہے، یہ غور و فکر کے لیے ہے؟ اگر انسان نے اپنا یہ منصوبہ نہیں بنایا، استقبال رمضان المبارک نہیں کیا، اس نے تو پھر مادی جہان کا استقبال کیا، سحری اور افطاری اور پکوڑوں اور کھانوں کا استقبال کیا ہے، انسانوں کی صرف محافل کا استقبال کیا ہے۔ دنیا کی یہی چیزیں رہیں گی، یہی مادی چیزیں رہیں گی، مادی چیزوں کے توسط سے ہی آخرت حاصل ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ دوستوں کو بلاتے ہیں چونکہ ان سے اچھی گپ شپ لگے، لیکن ایک مرتبہ بلاتے ہیں کہ یہ میرے سب سے قریبی ساتھی اور دوست ہیں اور میری گردن پہ ایک حق بنتا ہے کہ میں ان کا اچھے انداز میں روزہ کھلواؤں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حباً للہ یہ عمل انجام دے۔ جو عمل بھی حباً للہ انجام پاتا ہے وہ عبادت ہے۔ کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے اس عمل سے محبت ہے کہ میں کسی مومن کا روزہ کھلواؤں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ بات آگے آ رہی ہے کہ ایک گھونٹ سے کیوں نہ ہو وہ روزہ تم کھلواؤ۔ تم ایک بندے کا روزہ کھلواؤ گے، تمہاری گردنیں 1000 جگہوں پہ جو دھنسی ہوئی ہیں دوزخ میں، اللہ ان سب جگہوں سے تمہاری یہ گردنیں آزاد کرا دے گا۔ ایک کھجور کے ٹکڑے سے آزاد کراؤ، کیونکہ وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے روزے کھلوائیں، ہیں ہی نہیں کچھ۔ بقیہ روایات میں بھی اس طرح مضامین آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کھجور بھی نہیں ہے، کہتا کھجور بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر پانی بھی نہیں ہے، کہتا وہ ہے۔ کہا پھر پانی سے روزہ کھلواؤ۔ پانی تو اللہ تعالیٰ نے بہایا ہے اور مفت میں بہایا ہے، آج کل پیسوں کا بھی ملتا ہے لیکن مفت میں بھی بہایا اللہ تعالیٰ نے۔ پانی سے روزہ کھلوائے، ایک گھونٹ سے روزہ کھلوائے تاکہ جہنم سے یہ گردنیں آزاد ہو سکیں۔ ایسا آپ آگے دیکھیں، مستطعتم کا کلمہ وارد ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن، اب قرآن کے معرفت بھرے جملات
کہ یہ قرآن کیا ہے، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، وہو النور المبین، یہ وہ نور چمکتا دمکتا واضح آشکار نور ہے، والشفاء النافع، اور وہ شفا ہے جو نفع بخش شفا ہے، فقرؤوہ، اسے تم حتماً قرات کرو۔ کم سے کم جو انسان کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرات تو کم سے کم کرے۔ لہٰذا آپ لوگ اپنا یہ برنامہ اس طرح سے بنائیں، کم سے کم ایک پارہ اطمینان کے ساتھ ختم کریں۔ یہ ہم عمل انجام دے چکے ہیں بعض سالوں میں، تو اگر انسان اطمینان کے ساتھ آیات پڑھتا ہے تو پورے انسان کو 22 سے 25 منٹ لگتے ہیں آرام سے، اور اگر اس طرح پڑھتا ہے جیسے پاکستان میں ختم پڑھے جاتے ہیں تو پھر تو 5 منٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے آداب کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور مثلا 10 آیتیں ایک برادر پڑھے، اس کے بعد اگلا 10 پڑھے، پھر اس سے اگلا 10 پڑھے، اور مائک پہ پڑھیں تو ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کریں کہ 2 لائنیں بنا کے بیٹھ جائیں، اور ایک آیت 10 پڑھے، اگلے بھی ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہوں، پھر اگلا اس آیات کو پڑھے، پھر وہ دوبارہ سرکل آئے گا، تو صفحے بھی کل اتنے ہی ہوتے ہیں، 20 سے 22 صفحے بنتے ہیں۔ یہ جو قرآن عثمان طٰہٰ ہے، 20 سے 22 صفحے بنتے، بعض اوقات 21 بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات 22 ہیں، یا ممکن ہے 22.5 ہو جائیں، اس سے اوپر نہیں جاتے۔ تو ایک دن میں 22 صفحے قرآن کے پڑھنے پڑیں گے۔ اگر 20 بندے ہیں تو 20 بندے پڑھ لیں گے، اسے 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہے ایک پورا پارہ یا پورا سپارہ اونچی آواز میں اچھے انداز میں انسان کو پڑھنے کی اللہ توفیق عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ استقبال قرآن ہے، یہ جو ہم منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ ہے استقبال قرآن کا کرنا، کہ کس طرح اس کی ہم منصوبہ بندی کریں۔ تو یہ قرآن کریم فقرؤوہ حکم دیا جا رہا ہے، تم اسے پڑھو۔ قرآن نے بھی حکم دیا ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ جتنا تمہیں اس سے میسر آتا ہے اتنا تم اس کی قرات کرو۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت میں بیان ہوا ہے، فإن اللہ عز وجل یأجرکم علی تلاوتہ بکل حرف 10 حسنات، ہر لفظ کے بدلے، پورے کلمہ نہیں، تم تلاوت جب کرتے ہو تو ہر حرف کے بدلے 10 اللہ تعالی حسنات دے دیتا ہے۔ اما انی لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا کہ کلمات پہ غور کرے، انی لا اقول، الف لام میم کتنے ہیں یہ حرف؟ 3۔ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف واحد، یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف و لام و میم 30 حسنہ، یہ 30 نیکیاں آپ کو مل گی، 3 حرف شمار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اندازہ لگائیں، اور یہ اصل میں انسان ان جگہوں پہ حیران ہوتا ہے، اس قدر اجر اور ثواب۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی برائیاں بھی اسی طرح جمع ہوتی ہیں، اسے نہیں پتہ کہ وہ کیا غفلت کر کے کیا بنا گیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، صرف توبہ اور استغفار نہیں، اللہ نے نیکیاں بھی رکھی ہیں، تم نیکی انجام دو، اللہ برائیاں مٹاتا ہے۔ اس لیے پلڑا بھاری ہے آپ کا، اگر میزان بھاری نہ ہوا، وَأَمَّا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينُهُ خفت، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا ترازو جو ہے وہ خفت موازینہ، خفیف ہوگا، کمزور ہوگا، وہ نقصان میں ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ حسنات، انسان بعض اوقات تعجب کرتا ہے، یار چلو ایک صفحہ پڑھ لیا، حساب کتاب کیلکولیٹر سے لگایا، 1 لاکھ نیکیاں تو مل ہی چکی ہیں۔ یہ جو 1 لاکھ نیکیاں ملنا ہے، وہ ادھر کروڑوں اس کے برائیاں بنی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کریم کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ سندی جانچ پڑتال میں لگ جائے۔ وہ حسنات برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں انی لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف و لام و میم 30 حسنہ۔ اس لیے یہ تیاری اسی اعتبار سے کریں کہ یہاں پہ مأدبۃ اللہ و ضیافت اللہ کو سمجھیں گے کیا ہے، نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھ آئے گی۔ ابھی ہم ایک ڈش یا ایک کھانے کے جس سے استفادہ مانوی خوراک لینی ہے، ہم اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کا اتنا تذکرہ ہے کہ اس کے فضائل کے اوپر الکافی کی بہترین روایات کہ اہل سنت کے تمام ذخیرے حدیث کو لے آئیں،
وہ الکافی کے فضل القرآن الکریم باب کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر آپ معانی کو مد نظر رکھیں۔ اس قدر بہترین معارف الکافی کی اس کتاب کے اندر قرآن کریم کے متعلق آئیں، اس لیے حتماً و حتماً پڑھیں تاکہ قرآن کی فضیلت پتہ لگے۔ قرآن وہ ہے جس سے تعلق جوڑیں، جیسے کہ ہوا النور المبین، یہ آشکار نور ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا نور، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نور نہیں ہے۔ اگر چمگادڑ کی آنکھیں ضعیف ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سورج نہیں نکلا ہوا، اسے سورج کی روشنی میں کچھ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آنکھوں میں اتنی کم اس کے توان اور ضعف اس قدر زیادہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی اور بند ہو جاتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے چونکہ اس میں اس کی آنکھوں کی تاب میں ہے، اس لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی۔ انسانوں کے وجود بھی اندر سے چمگادڑ کی آنکھوں کی مانند ضعیف ہیں، یہ قلوب طاہرہ کے بغیر نہیں کھلیں گے، اس لیے انسان کی ترجیحات بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ والی باتیں کسی کے لیے کوئی ترجیح نہیں رکھتی ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء الہی کے لیے اس کی بہت زیادہ ترجیح ہے۔ اگلی آیت دیکھیں کہ روایت دیکھیں، کیونکہ روایات ہمارے پاس آج متعدد ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ضیافت اللہ کا مطلب پتہ لگے کہ دسترخوان بچھ چکا ہے اور ہم نے دسترخوان پہ جا کے استفادہ کرنا ہے، تو کیا استفادہ کریں۔ ابھی ہم ان میں سے ایک استفادے کی نوع کو مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم میں بھی ہم نے جو دیکھا وہ ہے قرات اور تلاوت، ابھی انشاءاللہ آگے ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور روایت بھی وارد ہوئی ہے، یہ امام علی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز میں جو قرآن کی قراءت کی جاتی ہے وہ بیدون نماز قرآن کی قراءت سے افضل ہے۔ مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں ایک دفعہ بیٹھ کے، یہ زیادہ افضل کام ہے یا نماز کے دوران قرآن کا پڑھنا افضل ہے؟ نماز کے دوران قرآن کا پڑھنا افضل عمل ہے۔ اگر نئی زبانی صورتیات، ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں، عیب نہیں ہے، آپ قرآن پکڑ کے سورت طویل سورہ پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً آخری 5 سپارے جو ہیں ان کی تو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ان کی اکثر بیشتر ہم صورتوں کو نماز کے اندر پڑھیں۔ لہذا یہ ہے کہ قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، اب ایک اور ادب بھی پتہ لگ گیا، لیکن دقتوں میں جاتے جائیں تو بڑے محاسن پتہ لگتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان آ گیا، ہم نے استقبال کیا کہ پہلے سے پلان بنایا ہوا ہے، یہ عبادتیں انجام دینی ہے، پورا دن اس طرح سے گزارنا ہے، اس میں قرآن سب سے فوقیت اور بالا تر رکھا۔ اب قرآن میں بھی سب سے بہترین ادب کیا ہے؟ نماز میں پڑھیں، جم کریں نماز اور قرآن کو۔ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من ذکر اللہ، اور اگر آپ نماز کے بغیر قراءت قرآن کرتے ہیں، اور قرآن کی میں قراءت کروں یا ذکر کروں، افضل کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ آپ جو ذکر لائیں گے یا وہ روایت سے آیا ہے یا آپ نے خود ہی بنایا ہے، اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے نا۔ روایت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو خود آپ بنائیں وہ تو دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور قرآن حتماً و حتماً اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ذکر الہی ہے، جو کچھ ہے وہ عبادت الہی ہے، اس لیے فرمایا وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من ذکر اللہ وذکر اللہ تعالی افضل من صدقہ، صدقہ دوں یا اللہ کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ عام صدقے سے افضل ہے۔ وہ صدقہ تو افضل من الصیام، صدقہ جو ہے وہ روزے سے بھی افضل ہے۔ والصیام جنۃ من النار، اور روزہ تو آگ سے ڈھال ہے، مثلا جہنم میں پھینک دیا جائے یا جہنم کے قریب لے جایا جائے، انسان کو چاہتا ہے کہ یار ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آگ مجھے جلا کے رکھ دے تو کچھ تو میں نے مقابلہ اپنا کیوں، ایک شیلڈ ہے جو میرے اوپر آ جائے، تو پھر اسے چاہیے کثرت سے روزے رکھے، اس کے اوپر ایک شیلڈ اللہ تعالیٰ ایسی بنا دے گا کہ جنۃ من النار، آگ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں وارد ہوا، جس نے ایک آیت کو بھی توجہ سے سنا تو اس کے لیے کثیر تعداد میں خیر ہے کہ وہ سونے سے بہتر ہے کہ جو سونا اسے نصیب ہو۔ ایک اور روایت دیکھیں، یہ تو پہلا قرآن کا تھا کہ قرآن موجود ہے، اور اس کے بارے میں اب طویل ہمارے پاس احادیث مبارکہ موجود ہیں، روایات میں قرآن کے بارے میں آیات کریمہ نے خود تعارف کرا ہے، قرآن کی شفا ہے، رحمت ہے، یہ بھی بتایا سلوک کیسا کرو، یہ سلوک میں بھی بتایا تلاوت کرو اور قرات کرو یا تذکر کرو،
یا تدبر کرو کہ قرآن کی واضح آیات میں سے ہے کہ جس نے تدبر قرآن میں نہ کیا، افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا دلوں میں تالے لگے ہیں؟ یعنی یہ تالا کھلے گئے تدبر سے، آیات در آیات پڑھتے رہیں، اللہ ثواب اور اجر دے دے گا، برکات حاصل ہو جائیں گی، دل کا تالا اندر سے نہیں کھلے گا الا تدبر۔ دوسرا ہمارے پاس مورد ضیافت الہی میں وہ آ جاتا ہے صلاۃ، نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں الا ان الصلاۃ مأدبۃ اللہ، یہ اللہ کا مأدبہ ہے، یعنی یہ دسترخوان ہے نماز اللہ کی۔ فی الارض، زمین پہ جو اللہ نے دسترخوان بچھایا وہ کیا ہے؟ نماز۔ قد حیّأ اہل رحمتہ فی کل یوم 5 مرات، اللہ جن لوگوں پہ اپنی رحمت کو نازل کر دیتا ہے اور انہیں اپنی رحمت کا اہل قرار دیتا ہے، ان کے لیے اللہ نے اس نماز کو سجا کے پیش کر دیا ہے کہ یہ لو 5 وقت تم نماز پڑھو، یعنی 5 وقت تم آرام سے اس معنوی غذا کو حاصل کرو اور اپنی روحانی نشوونما کرو۔ وَرَأَى رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَا أَرَاكَ تَفْعَلْ، کہ آگے پھر ایک اور روایت کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس روایات تھیں جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ نماز کی قیمت کیا ہے۔ اب نماز بھی ایک ایسا مورد ہے، تفصیلی مورد ہے، لیکن صرف اشارہ کیا جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے؟ یہی نماز افضل ترین عمل ہمارے پاس آ جاتا ہے، ضیافت اللہ میں سے دوسری بڑی اہم چیز۔ کئی ہیں اس میں، صدقہ ہے، مومن کو افطار کرانا ہے، غریب پروری ہے، اپنی بھوک پیاس سے قبر کی بھوک پیاس کو یاد کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ ابھی احادیث مزید آئیں گی۔ مثلا ابھی انسان سوچے پتہ نہیں برزخ کیسی ہوگی، ادھر خوشی کیسی ہوگی، ادھر غمی کیسی ہوگی، بالفرض پیاس لگی تو کیا حالت ہوگی، بھوک لگی تو کیا حالت ہوگی۔ تو اس کے لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب گرمیوں کے ایام ہوں اور بھوک اور پیاس کی شدت لگی ہو تو تب تمہاری حالت جو ہوتی ہے اس سے تم برزخ کی حالت کو یاد کرو۔ برزخ کی حالت اس سے شدید تر ہوگی قبر کی حالت، لہذا جس طرح اس وقت انسان کو بھوک اور پیاس تنگ کر رہی ہوتی ہے، قبر میں وہی حالت انسان کی ہوتی ہے، اس سے کوئی اور الگ حالت نہیں آئے گی۔ کیا اس دنیا کے اندر ہم کوئی ذکر اور اذکار پڑھتے ہیں تو وہ حالت تبدیل ہو جاتی ہے؟ یا انسان کی حالت تبدیل تب ہوتی ہے وہ نعمت عملاً میسر آ جائے۔ برزخ میں بھی جب تک وہ نعمت عملاً میسر نہیں آئے گی وہ تکلیف اور درد ختم نہیں ہوگی انسان کی۔ ایسا یہ بقیہ نکات ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز کا بہترین تعارف ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور واقعاً یہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ حقیقت رکھتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچے لیکن عزم نہیں پاتا، آخر تنگ آ جاتا ہے۔ برائیاں اتنی اکساتی ہیں کہ ایک اہم مرحلے کے اوپر آ کے وہ چار ناچار برائی کو انجام ہی دے بیٹھتا ہے اس شہوت کے دباؤ کی وجہ سے، پھر پشیمان اور شرمندہ اور نادم ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ترین روحانی غذا رکھی ہے کہ انسان اس روحانی غذا اور اس روحانی نسخے علاج کو ترک نہ کرے وہ سالم ہوتا چلا جائے گا۔ جس نے نماز کو گناہ کے ساتھ نماز کو ترک کر دیا یہ تو پھر اس کی کوئی عاقبت نہیں ہے، پھر تو یہ درست نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ نے اس پہ کوئی واقعاً معجزہ طاری کیا ہو کہ تمہیں دوبارہ اسے کوئی سیدھے راہ پہ لے آیا جائے۔ اگر گناہ کرتا ہے نماز کو ترک نہیں کرتا، نماز اسے گناہ چھڑوا دے گی، ایک وقت آئے گا۔ اگر مومن ہے اندر سے، سر تسلیم خم اللہ کی بارگاہ میں کیا، منافق نہیں ہے، اگر سر تسلیم خم اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا ہے اس نے، تو وہ نماز کو جو ادا کر رہا ہے وہ نماز اس کی صحت کا سبب بن جائے گی اور بیماری اس کے قلب سے دور کر دے گی۔ لیکن کسی نے اگر ایسی منصوبہ بندی کی، میں ایک ساتھ ہی نمازیں پڑھ لوں گا، ابھی تو میں اندر سے ہوں اتنا برا آلودہ اور اس قدر اندر نجاست طاری ہے، اللہ نے کہاں قبول کرنی ہے۔ وہ نعوذ باللہ کئی گناہ ایک ہی وقت میں کر رہا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کرتا ہے کہ جو اس کے جسم سے صادر ہو رہا ہے، دوسرا انتہائی بڑا گناہ کرتا ہے جسے شرک کے بعد قرآن نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، وہ اللہ سے نا امیدی اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 3 گناہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کو اپنے مقام پہ لا کے سوچتا ہے
وہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی وسعتوں کو اپنے مقام کے، میں ہوتا تو ایسے بندے کو نہ معاف کرتا، اللہ مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے۔ چوتھا گناہ کیا کرتا ہے کہ وہ عبادات کو ترک کرتا ہے، اور جب عبادات کو ترک کرتا ہے وہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ جو ایک لا علاج مرض کی شفا کے لیے حاصل ہو سکتے تھے۔ یعنی وہ تکلیف اور درد میں اس کی روح جو ہے وہ چیخ چلا رہی ہے، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ اس کی شفا کا اہتمام ہی نہیں کرتا۔ نماز شفا ہے۔ نماز اگر اندر سے واقعا سر تسلیم خم اللہ کے سامنے ہے، نماز اسے نجات دے دے گی۔ اس قدر اللہ نے بڑے پیمانے پہ نماز کو قرار دیا ہے۔ نماز ہے ہی ایسا مرکب اشیاء کا کہ ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، بندگی ہے، رکوع ہے، اور عظمت بندگی وہ سجدہ ہے، سجود ہے، عظمت بندگی ہے۔ لہذا ایک واقعہ چھوٹا سا اس کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے کلمے کو انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ بیان کیا گیا، اور یہ جو بیان واقعہ کیا گیا اسے ہمارے محدثین نے اپنی کتب میں احادیث کے درج کیا ہے۔ نہیں پتا کہ کس سے ہے روایت، روایت کی گئی ہے، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے، یا کسی اور سے، نہیں پتا، لیکن اس واقعے کی جاذبیت اس قدر زیادہ ہے، اور یہ مجرب ایک ایسا نسخہ ہے کہ ہر انسان اپنے وجود پہ اس کو آزما سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے محدثین نے احادیث کے ذیل میں اس واقعے کو درج کیا۔ روی ان رجلا راود امرأۃ عن نفسها، ایک شخص تھا وہ عاشق ہو جاتا ہے کسی خاتون پہ، اور اس خاتون کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، شہوانی طور پہ مائل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ فأخبرت بہ زوجہا، وہ جو خاتون ہے اپنے شوہر کو اس کی خبر دے دیتی ہے۔ یہاں پہ تو اب لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا چاہیے عام حالات میں۔ غیرت انسان، غیرت مرد کی غیرت ایمان قرار دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ اس کی تدبیر دیکھیں بندے کی۔ فقال لها، تو شوہر نے اپنی زوجہ کو کہا، قولی لہو، کہ تم جاؤ اس شخص کو کہو، صلی خلف زوج 40 صباحا، 40 دن مسلسل تم میرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھو، حتی اطیعک، تو تم نے 40 دن پڑھی تو پھر میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گی۔ فصلی ایاما، اس نے نماز شروع کر دی، کیونکہ شہوانی ایک مریض تھا، اس نے نماز جا کے، کیونکہ خاتون نے کہا 40 دن تم اگر نماز پڑھو میرے شوہر کے پیچھے تو پھر جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ فصلی ایاما، اس نے نماز شروع کر دی، بعض دن ہی گزرے تھے، فتابا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو گیا، توبہ کر لی۔ وارسل الیہا بانی تبت، اور پیغام بھجوایا کہ میں توبہ کر چکا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ فاخبرت بہ زوجہا، تو خاتون جو تھی اس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی۔ فقال، تو شوہر نے کہا کہ ان اللہ یقول، تو نے یہ آیت قرآن کی نہیں سنی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو روک دیتی ہے فحشاء اور منکر سے، یہ فحشاء انجام دینے جا رہا ہے، نماز کیسے اسے نہیں روکے گی؟ لہٰذا نے کہا کہ نماز کی یہ تاثیر ہے۔ ماہ مبارک رمضان نمازوں کا یہ ایام ہے، لیکن خود ساختہ نمازیں نہیں گھڑنی، اپنی طرف سے جماعتیں بھی نہیں شروع کر دینی۔ وہ نمازیں پڑھیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز تعلیم دی، مثلا صلاۃ اللیل، نماز شب کسی صورت نہ چھوٹے، منصوبہ ہی ایسا بنائیں کہ نماز شب کسی صورت چھٹنے نہ پائے۔ اس سے افضل ترین نماز، واجب نمازوں کے نوافل کے بعد سب سے افضل نماز، مستحب نمازوں میں سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ نمازوں میں مستحب نماز شب نہیں، پنجگانہ نمازوں کے نوافل ہیں۔ نوافل کے بعد جس کا درجہ آتا ہے وہ صلاۃ اللیل ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، تم لوگوں کو اللہ نے اس مہینے میں ان لوگوں میں قرار دیا جنہیں اللہ بڑا عزت اور احترام دیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ بہت عزت و احترام دیتا ہے، تمہیں اللہ نے ان لوگوں میں لا کھڑا کیا۔ مثلا یہاں پہ ایک محفل سجے جس میں مراجع بھی آ رہے ہیں، مجتہدین بھی آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، طلاب بھی موجود ہے۔ اب ایک وہاں پہ دربان کھڑا ہوا ہے، وہ کہے گا یار مجھے کس نے پوچھنا ہے، ادھر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ نام لیا جاتا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے۔ وہ حیران پریشان ہوگا، شاید کسی طالب علم کا نام ہے، مجھ جیسے بندے کا جو ایک گیٹ کیپر ہے جس نے باہر آنے جانے والوں کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، مجھ کو کس نے بلانا ہے؟ پھر اسے صدا دی جاتی ہے
پھر اس کے پورے نسب کے ساتھ صدا دی جاتی ہے، پہچان لے یہی ہے۔ اب جب جاتے ہیں تو اسے بٹھاتے کس کے ساتھ ہیں؟ بالفرض رہبر معظم کے ساتھ اسے کرسی کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ کیسا عزت احترام کرے گا؟ جعلتم فی ہے، تمہیں اللہ نے قرار دیا ہے من اہل کرامت اللہ، جو اس ماہ مبارک میں اللہ تم سے کروانا چاہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے ولی اور اولیاء کو دیتا ہے۔ انہیں یہ فرصت دیتا ہے مجھ سے باتیں کریں قرآن کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے۔ جن کے دل ہی اندر سے اچاٹ بیگانے اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ مناجات کے دروازے ان کے لیے بند کر دیتا ہے، لیکن ماہ مبارک میں کھول دیے کہ اب تو میرے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے نا آ، میں مہینہ تیری طرف ایسا بھیج رہا ہوں کہ اگر تو نے اس میں حرام سے بچ گیا، کیونکہ میں نے اہل کرامت میں تجھے شمار کیا ہے۔ تو اہل کرامت کا انشاءاللہ تعارف اگلے درس میں آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔